آسانیاں وجود میں تب آتی ہیں جب تم دل سے رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو۔ دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائش آئی ہوئی ہے تو یقین رکھو کہ جتنی تکلیف تم اس وقت اٹھا رہے ہو اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ ہزار مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا؟ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی گئی ہے، کامیابی دینے والی تو بس اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر سکتا ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ جب دل کو رب سے جوڑ لیتے ہیں تو دنیا والوں کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو عرض و سما کا مالک ہے وہی دلوں کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کروانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ جب تک اللہ پر ہمارا ایمان پختہ ہے کوئی ہمیں ہمارے گھٹنوں میں نہیں لا سکتا۔
اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ اور کچھ فیصلے خدا کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ہم جب کسی سے بدلہ لینے کی سوچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رعایت برت ہی لیتے ہیں، مگر خدا جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو یقین کیجیے وہ سارا حساب برابر کر کے رکھ دیتا ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، لیکن تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور یقین کریں وہ آپ کو جہاں بھی لے جا رہا ہے آپ کے لیے اس ہی میں خیر ہے، اور یہ بات آپ کو کافی سفر مکمل کرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ اللہ تو تمہارے یقین کی یہ انتہا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اپنے مانگنے پر پورا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن دینے والی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ آسانیاں وجود میں تب آتی ہیں جب تم دل سے رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو۔ دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائش آئی ہوئی ہے تو یقین رکھو کہ جتنی تکلیف تم اس وقت اٹھا رہے ہو اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔